جو چیز مجھے بہت 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 اچھی لگی وہ وہاج کی ایکٹنگ ہے. وہ کہتے چلیسواں تے ہو جان دیو اما جی تسی سیدھے ہی منگنی چ پائے گے. ہیروئن کا کردار ہانیہ عامر کر رہی ہیں. ماہیر کردار کا نام ہے. کردار مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ بہت ڈبو بنایا ہوا ہے. جو عریب کا کردار زاویر کر رہے ہیں ان کی ایکٹنگ مجھے ابھی تک کوئی خاص پسند نہیں آ رہی. جس نے اپنے کیریکٹر کو اپنے اوپر طاری کر لیا ہے وہ ماہیر کی اماں کا کردار ہے. آج کل کی ماؤں کو سمجھ نہیں آتی کہ امیروں کے گھر رشتے مستقبل اور عزت کی ضمانت نہیں دیتے. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ مجھے پیار ہوا تھا کہ 11ویں قسط آن ایئر ہوئی تو میں نے کہا فوراً آپ کے ساتھ ریویو شیئر کر دیا جائے. یہ ڈرامہ ابھی تک جو ہے وہ رینگ رہا ہے. سٹوری اتنی رینگتے ہوئے ڈیولپ ہو رہی ہے کہ تھوڑا سا نا لمبا سا لگ رہا ہے. تو مگر یہ والی قسط ابھی تک کی آئی ہوئی قسطوں میں اپنے سینز کی جڑت کے حوالے سے مجھے سب سے اچھی لگی اور تھوڑی سی کہانی کسی طور مڑتی جڑتی نظر آ رہی ہے. تو لیٹس سی کہ یہ آگے کہاں جائے گی. اس ڈرامے کی میسیجنگ سے مجھے بہت اختلاف ہے اور اس کے بارے میں ریویو کے اینڈ میں بات کروں گی. پہلے بتاتی ہوں کہ کیا چیز مجھے بہت اچھی لگی. جو چیز مجھے بہت 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 اچھی لگی وہ وہاج کی ایکٹنگ ہے. سعد کا کردار وہاج نے اپنے اوپر اتنی خوبصورتی سے طاری کیا ہوا ہے اور ان کے ایکسپریشنز وہ ہر جس اور کیریکٹر کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں وہ اتنے اچھے طریقے سے دے رہے ہیں. چاہے وہ باپ کے ساتھ ہو, باپ کو روکنے کا ہو, بہن کے ساتھ اپنے دل کا دکھ بتانے کا ہو, ماہیر جو ہیروئن ہے ڈرامے کی اس کے ساتھ بات کرنے کا ہو جس میں ہلکی ہلکا پیار بھی چھپا ہو, یا کسی بھی اور کیریکٹر سے انگیج کرنے کا ہو. وہ پورے ڈرامے کا ایک کردار ہے جو اپنے کردار میں اس طرح ڈھل گئے ہیں کہ اس کے ساتھ انصاف کرتے نظر آ رہے ہیں. تو ہیٹس آف ٹو دیم اور بہت اچھے. اب جناب دیکھتے ہیں ہیروئن صاحبہ کا کردار. ہیروئن کا کردار ہانیہ عامر کر رہی ہیں. ماہیر کردار کا نام ہے. کردار مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ بہت ڈبو بنایا ہوا ہے. شاید اگلی قسطوں میں آ کے اس کو ڈبو سے تھوڑا سا کھولنا ہو تو اس لیے اس کو بہت ہی دبو 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 بنایا جا رہا ہے. تو وہ ڈبو دبو جو کردار ہے وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ 11ویں قسط تک اس کو دبا دبا کے اور کیا کرنا ہے. مگر چلیں دبو تو بنایا ایک جگہ, مگر اس کو ڈم کیوں پروجیکٹ کر رہے ہیں مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی. تھرو آؤٹ دا سین جہاں پر کچھ ہونا ہوتا ہے, جہاں پر وہ بول سکتی ہے یا اس کو پوچھا جاتا ہے یا نہ بھی ہو وہ بات سن ہی نہیں ہو, تو ایک نا ڈم پلین ایسے ٹوٹل ڈم قسم کا ایکسپریشن ہوتا ہے. تو وہ مجھے ہانیہ از اے گڈ ایکٹریس اور اس سے she can do much better than being a dumb. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ڈائریکٹر صاحب کیوں اس سے یہ ڈم ایکٹ کروا رہے ہیں, مگر جہاں پر اس کے ٹراما کو پروجیکٹ کرنا تھا کہ وہ خود کس ذہنی عذاب سے ایک مینٹل ٹراما سے گزر رہی ہے, وہاں اس کے ڈائلاگ بہت اچھے تھے. وہاں اس کے ایکسپریشن لاسٹ ایکسپریشن ہونے کے, خواہ وہ ماں سے بات کر رہی ہو, اپنی کزن آتی ہے اس سے بات کر رہی ہو, جب وہ ہمسائیاں آتی ہیں ان کے سامنے جانا ہو, وہ ایک جو لاسٹ ایکسپریشن اس نے کیری کیا وہ بہت اچھا کیری کیا. تو اس کے لیے اس کا مطلب ہے کہ she's been asked to do something. تو ابھی تک ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ڈائریکٹر صاحب کہ آپ اس سے کیوں اس کے کیریکٹر کو اتنا ہم ڈم ایکٹ کیوں کروا رہے ہیں. اینی ویز آگے آتے ہیں جی عریب صاحب. عریب صاحب جو ہے وہ ابھی تک ان کی جو عریب کا کردار زاویر کر رہے ہیں ان کی ایکٹنگ مجھے ابھی تک کوئی خاص پسند نہیں آ رہی. ان کی ایکٹنگ جاندار نہیں کہی جا سکتی. ان کی ایکٹنگ بلینڈ ایکسپریشن لیس ہے. وہ اگر سوائے بریٹ بننے کا شاید وہ بھی ایک بہت چونکہ ٹپیکل کلیشیڈ قسم کا بریٹ ہم دکھا رہے ہیں کہ وہ بریٹ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے نوکر کو بلاؤ, چیز ادھر لے جاؤ, میرے کمرے سے نکل جاؤ, میرے غصہ کرو, آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی, اس طرح کی حرکتیں کریں. تو وہ ساری باتوں تک تو ٹھیک آ رہے ہیں, بٹ ایک ان کے اندر کا بھی جو دکھ ہے باپ کے غم کا, محبت کے بچھڑ جانے کے غم کا, ماں کی بونگیاں مارنے کا غصہ, وہ اس کو علیحدہ علیحدہ پروجیکٹ کرنے میں نظر نہیں آ رہی. تو ان کی نا ایک ہی سکیل کی ایکٹنگ, ایک ہی ایکسپریشن کی ایکٹنگ ہمیں تھرو آؤٹ نظر آ رہی ہے. وہ یہ ہو گیا. اچھا جی, اور کیا ہوا اس ڈرامے میں؟ اور اس قسط میں ہوا کہ عریب کی اماں کا کردار, میں کہنی ہے اوئے ہوئے 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 بھائی کی چچڑ جی ماں دکھائی ہے. وہ بھی
अम्मा जी जो है ना, वो कहते हैं ना खसम दा दसवां होया नहीं तो मां दियां चलाकियां फिर बाहर आ गई ने। डायरेक्टर साहब तकरीबन 10वां ही आप दिखा रहे हैं, क्योंकि अम्मा ने कुलों पे जो जामनी जोड़ा पहना था ना, अभी तक वही जामनी जोड़ा पहना हुआ है। तो प्लीज़ याद रखें, ये बहुत अमीर घर की बेगम साहिबा हैं और जिनको अपने मियाँ के गुजर जाने का दुख बेतहाशा है, मगर वो 10वें पे आकर वो अपनी भतीजी भांजी से जो है वो चलाकियाँ डिस्कस कर रही हैं कि तू मुंडा किस तरह फसाना है। मेरा काका बड़ा बेचारा सिद्धा सी, वो कुड़ी बड़ी खराब सी, उन्हें मेरा काका मोह लिया। ये जी गल है ना, ये सारी माओ को लगता है जी मारा काका तो बड़ा लल्ला था ते अगली बड़ी चलाक सी। ते वेरी गुड बई, ये अपने काके नूं भी चलाकियां सिखा देंदे, इन्नियां चलाकियां तुहानूं भी आंदियां सन। तो जनाब वो अब मंगनी के चीज़ें सोच रही हैं, यार अब्बे नूं मरे वो कहते चलीसवा तो हो जान दो अम्मा जी, तुसी सीधे ही मंगनी च पै गए। तो डायरेक्टर साहब मुझे ये बात नहीं समझ आई कि एक तरफ आप कहानी को घसीटे जा रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, एक ही चीज़ अब ये चौथी किस्त में हम पोस्ट शादी सीक्वेंस दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जंप नहीं कर रहे हैं टाइम फ्रेम को, मगर एक्ट को जंप कर रहे हैं आप उसकी मंगनी ले जाने पे, मगर बाकी चीज़ों को आप जंप अप नहीं करा रहे। इसमें दूसरा जो मुझे इतराज़ है वो ये है कि जो मैंने पहले भी किया था कि क्यों हम एक ख़ास इनकम ग्रुप को या अमीर तबका या बहुत अमीर दिखाना चाहें, तो हम यही बताना चाहते हैं कि सिर्फ वो मनी माइंडेड होते हैं, उनका पैसे से मतलब होता है, ना उसमें जज्बात होते हैं ना वैल्यूज़ होती हैं। ऐसी बात नहीं है। तो ये मुझे कोई ये अगेन कि ये बहुत वही टिपिकल एक बयानिया है जिसको हम घसीटे चले जा रहे हैं, तो वी कुड डू बेटर विद दैट। दूसरा, इस ड्रामे में अभी तक अगर कोई अदाकार जिसने अपने कैरेक्टर को अपने ऊपर तारी कर लिया है, वो माहिर की अम्मा का किरदार है। मेरे ख्याल में जितना उसको शुरू से एक जो है ना बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड किस्म की अम्मा दिखाया गया, जो घर में भी सेट नहीं है, जिसको जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं है, अपनी जेठानी का बीच में दखल देना पसंद नहीं है, वो एम्बिशियस है, वो अपनी बेटी की बड़ी जगह शादी करवाना चाहती है, वो अपने किरदार को बहुत अच्छी तरह कैरी कर रही हैं। जो उस किरदार का काम है ताने तिशने देना, तो वो अब भी बेटी का निकाह टूटने, शादी टूटने से, अगला निकाह होने से कि अगले सुबह से शुरू होकर जब वो भी मियाँ से बात कर रही हैं तो शी मेक्स श्योर कि वो मियाँ को उनकी बात का ताना दें। तो वो जड़ी है ना अम्मा जी जो है वो ताने तो अगे नहीं जा रहे, मगर अम्मा जी जो है वो भी भूल जाती है। एक तरफ उनको बेटी का बड़ा दुख है, मगर दूसरी तरफ जो उनकी सास कपड़े लाई हैं वो उसमें नुक्स निकाल रही हैं, कितने फिक्के फाटे रंग ने, तो कपड़ा भी जरा जिहा चंगा नहीं। अम्मा जी हौसला तो करो ना, एक पासे तुहाडी हाले हाले मुश्किल नाल धी दे नाल इन्ना बड़ा जुल्म होया है, आप मतलब एक माँ भी उसकी दिलजोई नहीं करती दिखा रहे। तो ये जो है ये मुझे बात समझ नहीं आ रही। फिर माहिर के माँ बाप के दरमियान की जो गुफ्तगू है उसमें ये चीज़ कहना कि अगर माहिर के साथ ये हो रहा है तो इसमें तुम्हारी तरबियत का कसूर है। क्यों जी, चंगा बच्चा जड़ा प्यो दा ते गंदा बच्चा माँ दा, वो बेचारा बच्चे, इसमें तो वो बच्चा गंदा भी नहीं है। तो बहुत आसानी से आप वही एक पेट्रियार्कल टॉक्सिटी को दिखा रहे हैं कि अगर कोई भी बच्चा या बच्ची से गलती हो जाए तो गलती माँ की होती है। एज इफ बाप का तो ना बच्चों को रेज करने का ना घर में होने का कोई किरदार नहीं होता। दूसरा जो जुमला जिससे मुझे बहुत इख्तलाफ है, उन्होंने कहा ये माँओं को समझ नहीं आती, आजकल की माँओं को, वो माहिर के वालिद साहब फरमाते हैं आजकल की माँओं को समझ नहीं आती कि अमीरों के घर रिश्ते मुस्तकबिल और इज्जत की ज़मानत नहीं देते। इतनी बात से तो मैं चले मानती हूँ कि किसी अमीर घराने में रिश्ता उसके मुस्तकबिल की या उसकी सिक्योरिटी की ज़मानत नहीं होता, मगर ये बात माओं को सिर्फ क्यों समझ नहीं आती? क्या रिश्ते हमारी माशरे में, हमारे ख़ानदानों में सिर्फ माएँ करती हैं? अब्बा जी ने मुँह च गोंद पाई होंदी है, अब्बा जी का कोई किरदार नहीं होता। अब्बा जी, और इस ड्रामे में जो आप दिखा रहे हैं, अब्बा जी ग्रोसरी तक तो खुद ला कर देते हैं। तो रिश्ता आया सी ते अब्बा जी जड़े से ना उस वेले अब्बा जी नू लखवा मार गया सी। तो ये आप जो है ना अगेन सिर्फ माओं को जिम्मेदार ठहराना बंद करें। एक घर में माँ और बाप दोनों का किरदार होता है और उन दोनों की बात करनी जरूरी है। फिर जनाब इसमें जो है एक अम्मा ही चिच्चड़ काफ़ी है। ये तीसरा चिच्चड़ एक्स्ट्रा किरदार जो हमसाइयाँ कम रिश्तेदारों का एंटर किया, मुझे उसकी समझ नहीं आई
کہ وہ شادی کے کا بھی جب آپ نے پچھلی 2 قسطوں میں آئی تھنک 9ویں قسط میں جب شادی کا سین دکھا رہے تھے تو تب دکھایا، تب بھی یہی آنٹیاں تھیں جو جا کے مردوں کو پوچھتی تھی ہاں جی پھر بتائیں کیا ہوا کیا ہوا. اب بھی آپ نے دیکھا وہ چسکے لینے آ گئی. ویسے ماہر کی اماں کا جو کردار ہے وہ آپ نے دکھایا کہ بہت وہ زبان دراز خاتون ہیں، مگر جب وہ آ کے آپ کی بیٹی کو باتیں سنا رہی ہیں تو چپ کر کے دونوں ایسے سن رہی ہیں جس طرح پتہ نہیں وہ کون سی ان دونوں کی سانس بیٹھی ہے. کون آج کل کے خاندان میں ہمسائیوں کو یار خاندان کے رشتہ داروں کو اتنی سپیس دیتا ہے کہ ان کے گھر آ کے ان کی بچوں کی انہوں کی ساروں کی بےزتی کرتے چلے جائے. تو وہ تھوڑا مجھے اوور لگا. پھر وہی بات ہے یہ ڈرامے اس طرح کے ڈرامے بہت سارے میسیجز دے رہے ہیں. ناؤ لیٹ می کم ٹو دوز میسیجنگ کہ دیکھیں ایک میسج آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ بچی کو اگر ایک بندہ پسند آ گیا تو وہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکی اپنے باپ کے سامنے، یا وہ پریشر میں آ گئی، ماں اس کو پش نہیں کر سکی، صحیح طریقے سے باپ کو بتا نہیں سکی، بیٹی باپ کے پریشر میں آ گئی کہ ٹھیک ہے جو ان کا فیصلہ ہے اسی کو مان لینا چاہیے. تو ایک یہ کہ بچوں کو اس طرح کے فیصلوں میں ان کی سنے جانا لڑکا لڑکی دونوں کے لیے کتنا ضروری ہے. دوسری چیز یہ کہ خاتون ڈسپوزیبل آئٹم نہیں ہے. ابا کو اپنی عزت بچانی تھی، انہوں نے کہا یہ بیٹی تم جو ہو ٹرافی ہو یہ لو میرے بھائی کے گھر دے دیتے ہیں. بھائی نے کہا میرا بیٹا حاضر ہے یہ ٹرافی اس کے ہاتھ میں دی جائے گی. بیٹا ہیروئن سے محبت کرتا ہے مگر اس کو پتہ ہے ہیروئن محبت نہیں کرتی، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں میں تمہیں چھوڑ دوں گا تم آگے چلے جانا. یار انہوں بھی پوچھ لو وہ کیا چاہتی ہے. شی از ناٹ این آبجیکٹ جس کو آپ ایک سے دوسرے میں پاس کرتے چلے جائیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میرے خیال میں رائٹرز اور ڈائریکٹرز کو آج کل کے زمانے کے حساب سے سوچنی ہوں گی. یہ میسیجز کیری کرنے ہوں گے. ڈو ناٹ پروجیکٹ ویمن ایز اے کپ، ایز این آبجیکٹ جو وہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے جس کو آپ ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. بالکل آپ دکھائیے کہ ہمارے سوشو کلچرل کیا کنسٹرینٹس ہیں، کیا ریسٹرینٹس ہیں، مگر اس کے درمیان بھی چیزوں کا حل ہے. تو ڈرامے میں تھوڑا اس کا بھی خیال کیجیے. اگلی قسط میں مجھے روتی دھوتی نظر آ رہی ہے، ہلے 3-4 قسطیں ہو رہی ہیں جی رونا ہے. سو لیٹ سی کہ اگلی قسطوں میں کیا ہوتا ہے. سو سی یو نیکسٹ ٹائم. خدا حافظ.